حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک منزل کے جس کا نام شراف بتایا جاتا ہے، اس منزل پر پہنچ کر کیونکہ یہاں پر پانی بہت زیادہ مہیا تھا، امام نے یہاں پر قیام کیا اور ایک رات بسر کی اور یہاں سے پانی کی مشکوں کو بھرا، اور پھر اس کے بعد جب امام اس منزل سے آگے بڑھنا چاہتے تھے تو امام کے ایک صحابی نے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا، سب نے نعرہ تکبیر کا جواب دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیوں تم نے جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور تکبیر لگائی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کھجور کے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں دو افراد جو کہ بنی اسد کے قبیلے کے جو پہلی منزل پر زرود کے مقام پر اور ثعلبیہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کو جانتے ہیں اور اس علاقے میں کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ ذرا غور سے دیکھو تمہیں کیا دکھتا ہے؟ جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک لشکر ہے جو امام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ان کے گھوڑوں کے چہرے اور ان کی گردنیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ تو دیکھا تو یہ جناب حر ابن یزید ریاحی کا لشکر تھا جو 1000 سواروں کے ساتھ امام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو امام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ یہاں پر کیا کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ہم اس مقام پر پناہ لے لیں، یعنی وہ مقام ہماری پشت پر ہو اور ہم لشکر سے سامنے کی جانب سے روبرو ہو سکیں۔ تو اصحاب نے مشورہ دیا کہ یہیں سے بائیں جانب ذو حسم کا ایک مقام ہے، وہاں پر آپ تشریف لے جائیے اور وہاں پر آپ پناہ لے لیجئے۔ اس مقام پر امام تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حر کا لشکر آیا اور امام کے لشکر کے ساتھ اس نے اپنے خیمے لگائے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حر کے لشکر کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے مرا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ان کی زبانیں تھیں وہ باہر تھیں، امام نے فرمایا کہ ان کو سیراب کرو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا جائے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ جب تک جانور خود پانی سے منہ نہ ہٹا لے اس وقت تک جانور کو سیراب کیا جائے۔ یہاں تک کہ حر کا لشکر کا ایک سپاہی کہ جس کا نام علی ابن طعان بتایا جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں تھا لیکن مجھے آنے میں دیر ہو گئی اور میں آخری وہ شخص تھا جو حر کے لشکر سے ملا۔ جب میری طرف امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو مجھے دیکھا کہ میں بہت پیاسا ہوں، تو امام نے مجھے اشارہ کیا ایک اونٹنی کی جانب کے جس کے اوپر مشک بندھی ہوئی تھی، کہا کہ اس کو بٹھاؤ اور اس کی جو مشک ہے اس سے جو ہے وہ پانی پی لو۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس اونٹنی کو بٹھایا اور مشک سے پانی پینا چاہتا تھا لیکن پانی جو ہے وہ گر جاتا تھا، مشک کا منہ نہیں بن پاتا تھا۔ امام نے کہا کہ اس کی مشک کو الٹو اور پلٹ کر اس کا منہ بناؤ، لیکن پھر بھی پانی جو ہے وہ دائیں بائیں جانب سے گر رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ کا لال خود آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشک کا منہ بنایا اور اس کو سیراب کیا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام نے جو اپنے لشکر کے مؤذن تھے حجاج ابن مسروق، ان سے کہا کہ وہ اذان دیں اور اقامت دیں۔ اذان و اقامت دی گئی، اور اقامت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی دوش پر آبا ڈال کر باہر تشریف لائے اور ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا: ایھا الناس انھا معذرۃ الی اللہ عز وجل و الیکم انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ان اقدم علینا فانہ لیس لنا امام لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدی۔ امام نے فرمایا کہ میں اللہ سے معذرت چاہتا ہوں اور تم لوگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ کہ میں تم لوگوں کی جانب اس وقت تک نہیں آیا جب تک تم لوگوں کے خطوط اور مجھ تک نہ پہنچ گئے اور تم لوگ کے جو قاصد تھے وہ مجھ تک نہ پہنچے، اور یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف آ جائیے کیونکہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے، اور شاید آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلے سے خداوند کریم ہمیں ہدایت پر جمع کر دے۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ جِئْتُكُمْ، اگر تم اسی بات پر ثابت قدم ہو تو میں تمہاری طرف آ چکا ہوں۔ فَإِن تُعْطُونِي مَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثِقِكُمْ اقدم مصرکم، پس اگر
تم مجھے وہ چیز عطا کرو کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے، یعنی اپنے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہو اور میرے ساتھ عہد و پیمان کرو، تو میں تمہارے شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَكُنتُمْ لِمَقْدَمِ كَارِهِينَ انصرفت عنکم الی المکان الذی اقبلت منہ الیکم، اور اگر تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے ہو اور میرا تمہاری طرف آنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ اسی مقام کی طرف پلٹ جاتا ہوں کہ جہاں سے تمہاری طرف آیا تھا۔ امام کا یہ خطبہ سن کر حر کے لشکر میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کہنے کا حکم دیا اور پھر حر سے کہا کہ آیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ تو حر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد حر علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کو سلام کیا اور فرمایا، امام نے حر سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو حر نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حر ابن یزید ہوں۔ امام نے کہا کہ یا حر علینا ام لنا، اے حر آیا تم ہمارے دشمن ہو یعنی ہم سے لڑنے آئے ہو یا ہمارے ساتھی ہو یعنی ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ تو اس پر جناب حر نے جواب دیا کہ اے فرزند رسول، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھے قبر میں اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میری پیشانی میری ٹانگوں سے بندھی ہو اور میرے دونوں ہاتھ میرے گردن سے بندھے ہوں اور مجھے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی آپ کے لڑنے کے سبب جو میرا انجام ہوگا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جناب حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ آپ نہ جائیے اور آپ جو ہے وہ اپنے جد کے حرم کی طرف لوٹ جائیے۔ جس کے جواب میں امام نے کچھ اشعار کہے اور جن اشعار میں امام نے یہی پیغام دیا کہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور انسان موت سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ پھر اس کے بعد نماز عصر ادا کی گئی اور نماز عصر کے بعد امام نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس فإنکم ان تتقوا اللہ وتعرفوا الحق لأہلہ یکن ارضی للہ عنکم ونحن اہل بیت محمد اولی بولایت ھذا الامر علیکم من ہؤلاء المدعین ما لیس لهم والسائرین فیکم بالجور والعدوان وإن ابیتم الا کراہیۃ لنا والجہل بحقنا فکان رأیکم الآن غیر ما اتتنی بہ کتبکم وقدمت بہ علی رسلکم انصرفت عنکم۔ پھر امام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اگر تم حق کو اس کے اہل کے لیے پہچانتے ہو تو یہ خداوند کریم کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سزاوار ہے، اور ہم اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ خلافت ہمیں دی جائے ان لوگوں سے کہ جو اس خلافت کے مدعی ہیں جبکہ یہ خلافت ان کا حق نہیں ہے، اور جو تم لوگوں میں ظلم اور جور کو روا رکھتے ہیں۔ پس اگر تم ہمارے آنے کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق سے جہالت کا اقرار کرتے ہو تو پس تمہاری جو یہ رائے ہے، یعنی ابھی جو تمہاری یہ رائے ہے، یہ اس رائے کے علاوہ ہے کہ جو تمہارے خطوط میں لکھے گئے تھے اور جو تمہارے قاصد میری طرف لے کر آئے تھے۔ پس اگر ایسا ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں جو ہے وہ واپس پلٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ اس کے جواب میں جناب حر نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ 2 تھیلیاں لے کر آؤ۔ جب وہ 2 تھیلیاں لے کر آیا تو کہا کہ یہ جو 2 تھیلیاں بھری ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب اہل کوفہ کے خطوط ہیں۔ حر نے ان خطوط کو دیکھا اور کہا کہ ان خطوط میں میرا نام نہیں ہے اور میں نے آپ کو خط لکھ کر نہیں بلایا تھا، میں تو صرف اس بات پر مامور کیا گیا ہوں کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ اور جب جناب حر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ تکرار ہوئی، حر جو ہے وہ امام حسین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین جو ہے وہ حر سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں جہاں جانا چاہتا ہوں چلے جاؤں۔ جب بہت زیادہ تکرار ہوئی اور حر نے ایک طریقے سے آپ کا راستہ روکنا چاہا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ حر نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجھے جملہ کہتا ہے تو میں اس کی ماں کے بارے میں بھی یہی الفاظ کہتا مگر کیا کروں کہ آپ کی جو والدہ گرامی ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور ان کا نام تو احترام کے بغیر لیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر جب دیکھا کہ امام حسین راضی نہیں ہو رہے کسی بھی طریقے سے تو جناب حر نے کہا کہ اگر آپ میری بات قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایک راستہ منتخب فرمائیں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف، تاکہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف ہو جائے۔ میں یہ باتیں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا اور شاید انجام کار میں عافیت ہو اور آپ کا اور میرا دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسین